نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو دیکھا ہم نے میر، وہ آئے بزم میں اتنا تو دیکھا ہم نے میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تشریف لاتے ہیں جناب ابو المعاذ محمد اطہر القادری۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم العظیم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ واجب صد تعظیم محسن اہل سنت حضرت پیر سید منظور احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمدرد اہل سنت جناب حضرت پیر طریقت صاحب زادہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد آوان صاحب، معزز علماء کرام، محترم حاضرین و سامعین اور عزیزان گرامی قدر، میرے فاضل دوست ناظم اسٹیج نے اس گنہگار کے متعلق جن الفاظ کا اظہار کیا ہے، میں اس کے متعلق اپنے رب اکبر سے معافی کا خواستگار ہوں۔ یہ ان کا حسن عقیدت اور یہ ان کے خیالات کی پاکیزگی ہے۔ من آنم کے من دانم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ایک چوکیدار اور خادم کی حیثیت سے کوئی اگر ہمیں جانے تو ہماری سب سے بڑی یہی پہچان ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کا فریضہ صبح و شام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی فرض میں خالق کائنات ہمیں موت نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج کی یہ پروقار تقریب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک سے منسوب ہے، اور ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ بھی ہے۔ انتہائی مشہور، انتہائی معروف اور زبان زد خاص و عام آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر عالمین کے لیے۔ یعنی اس طرح سمجھیں کہ آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو عالمین کی طرف صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات، جب ارسال کا ذکر آتا ہے تو اس میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ علماء اگر گفتگو فرمائیں گے تو وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ ایک ہوتا ہے مرسل، ایک ہوتا ہے مرسل، ایک ہوتا ہے مرسل الیہ۔ سادہ زبان میں اگر عرض کیا جائے تو ایک ہے بھیجنے والا، ایک جس کی طرف بھیجا جائے، اور ایک وہ چیز جو بھیجی جا رہی ہے۔ یہاں خالق کائنات نے ارسال کا ذکر فرمایا تو ارسال تب مکمل ہوگا جب تین چیزیں ہوں گی، تو اس میں واضح ہو گیا کہ بھیجنے والا کون ہے، وما ارسلناک،
भेजने वाला है खालिक कायनात, और भेजा क्या है? रहमत। किन की तरफ भेजा है? आलमीन की तरफ। यहाँ एक मिसाल अर्ज करता चलूँ, अगर 10 रुपए भी भेजने हों, इरसाल करने हों, तो आप जानते हैं कि जब आप उन 10 रुपए को मनी ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ एक सफ़ा चलता है, एक वर्का साथ भेजा जाता है जिस पर पता तहरीर होता है कि ये फ़लाँ की तरफ जा रहे हैं, फ़लाँ की तरफ से जा रहे हैं और ये इतनी रकम है। कोई छोटा मोटा पैगाम हो तो वो भी उस पर दर्ज हो जाता है। यानी एक इरसाल 10 रुपए करने हों तो उसके लिए एक कागज़ की ज़रूरत होती है कि जो साथ चलता है और उसका तारफ़ करवाता जाता है। यहाँ भी खालिक़ कायनात ने इरसाल का जिक्र फरमाया, और जहाँ इरसाल क्या किया? अपनी रहमत इरसाल की। ज़रूरत थी इस बात की कि इसकी शनाख्त के लिए, इसकी मार्फत के लिए, इससे आशनाई के लिए कोई ना कोई चीज़ तो साथ भेजी जाती। चुनांचे खालिक़ कायनात ने गोया ये इरशाद फरमाया, क्या लोगों, अगर तुमने 10 रुपए भेजने हों तो तुम्हें एक कागज की जरूरत होती है जो साथ साथ चलकर उसका तारफ करवाती है। यहां मैं अपनी रहमत भेज रहा हूं, यहां एक सफे से बात नहीं बनेगी, यहां मैं 30 पारे नाज़िल फरमा रहा हूं। एक 114 सूरतें नाज़िल फरमा रहा हूं, जरा इनको पढ़ लो, जरा इनको देख लो। और जब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद पर गौर करते हैं, जिसका दरस सुनने के लिए आप अहबाब तशरीफ लाए हैं, तो भाई जिसका आप दरस हर महीने यहाँ सुनते हैं, हज़रत किबला पीर तरीक़त सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब की सरपरस्ती में अभी मेरे पेश रो जनाब प्रोफेसर साहब इरशाद फरमा रहे थे कि सरपरस्त ज़िला पाकपतन, हकीकत ये है कि ये सरपरस्त हमारी अंजुमन के पाकिस्तान के सरपरस्त हैं, और हम इन बुज़ुर्गों की दुआओं से और इनकी रूहानी तवज्जुहात से यकीन जाने चल रहे हैं। अल्लाह इनकी ये रूहानी तवज्जुहात हमारे शामिल हाल रखे और इनकी दुआएं हमारे शामिल हाल रहें। हमारे सरपरस्त यहाँ हर महीने दर्स कुरान का आप लोगों को सुनाने के लिए जमा करते हैं। तो सोचने वाली ये बात है कि जिसका दरस आप सुनने के लिए आते हैं उसको कुरान कहते हैं, और कुरान से पूछा जाए कि तू क्या चीज़ है, तेरा तारफ क्या है, ज़रा अपने मुतल्लिक़ तू खुद ही बता कि तू क्या है। तो यकीन जाने जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान तो पुकार पुकार कर ये कहता है कि मैं तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का नाम हूँ। अब देखिए, सुबहान अल्लाह जी असरा बे अब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को रात के हिस्सा में या रातों रात। अब बताएं, सैर महबूब कर रहा है, बयान खुदावंदे दुल जलाल कर रहा है, और वो क्या बन रहा है? कुरान बन रहा है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ये कंकरियां तुमने नहीं फेंकी जबकि तुमने फेंकी, ये तो अल्लाह ने फेंकी। कंकरियां फेंके महबूब और बयान करे खुदावंदे दुल जलाल, तो बनता क्या है? कुरान बनता है। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। यानी रात को पांव मुतवरम हो जाते हैं, रात को इबादत करते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातब खुदावंदे दुल जलाल आपको फरमा रहा है, और वो क्या बन रहा है? कुरान बन रहा है। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं शहर की कसम नहीं खाता, मुझे क्या पड़ी है कि मैं शहर की कसम खाऊं? हाँ, कसम इसलिए खाता हूं कि हबीब यहां तेरे कदम लगे हैं, कदम महबूब के लगे, और कसम खुदावंदे दुल जलाल उठाए, तो वो क्या बनता है? कुरान बनता है। हज़रात जी वकार, इसीलिए हम ये कहते हैं, क्या लोगों, जब तक साहिब कुरान की समझ नहीं आएगी उस वक्त तक कुरान भी समझ में नहीं आएगा। कुरान को समझना है तो पहले साहिब कुरान से मार्फत हासिल करो, पहले साहिब कुरान की अजमत और आपकी शान और आपके महासन व मनाकिब को देखो, आपके फजाइल को देखो,
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنائی حاصل کرو. جب تمہیں صاحب قرآن کے مقام کا پتہ چل جائے گا قرآن کی بھی سمجھ آ جائے گی. اور اسی چیز کو سمجھانے کے لیے بحمد اللہ تعالی ہمارے علماء بڑے نباز ہوتے ہیں، وقت کے نباز ہیں. وہ ایسی چیز عطا فرما دیتے ہیں کہ جس سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں. عالم اسلام کی عظیم شخصیت جن کا اس برصغیر پاک و ہند پہ کے مسلمانوں پہ احسان ہے، اور جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کرم ہندی مسلمانوں پہ ہے سب مسلمانوں کا، کرم ہندی مسلمانوں پہ ہے سب بزرگوں کا، نشان سنیت قائم مگر احمد رضا سے ہے. وہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ محافل میلاد کا سلسلہ شروع کیا. دانا لوگوں نے یہ کہا کہ علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کا رخ قرآن پاک کی طرف موڑ دیا. اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محافل میلاد کا انعقاد کیا، جگہ جگہ ان محافل کو رواج دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کا رخ قرآن پاک کی طرف موڑا اپنے کلام کے ذریعے. اللہ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محافل میلاد کے ذریعے مسلمانوں کا رخ صاحب قرآن کی طرف موڑ دیا. حضرات، اسی لیے ہم محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. جگہ جگہ کریا کریا بستی بستی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے یہ پوری کائنات منور ہو رہی ہے. صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری مسلم امہ ان کی طرف دیکھیں، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں محفل میلاد ہو رہی ہے. اور صرف اسلامی ممالک میں نہیں بلکہ یورپ میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی بحمد اللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات کی بارش محفل میلاد کی شکل میں موجود ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں موجود ہیں. اور جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جہاں ذکر محمد ہو کہلائے وہ ایوان مصطفیٰ، جہاں ذکر محمد ہو کہلائے وہ ایوان مصطفیٰ، اور جو اس میں شرکت کرے کہلائے وہ مہمان مصطفیٰ. آج آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گویا مہمان بنے ہوئے ہیں. اس سے بڑھ کر سعادت اور شرف کیا ہو سکتا ہے. چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اپنی رحمت بنا کر اس کائنات میں ارسال فرمایا، بھیجا. تو حضرات ذی وقار ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں آشنائی دی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کیا ہیں، آپ کا حسن و جمال کیا ہے، آپ کا فضل و کمال کیا ہے، آپ کا جود و نوال کیا ہے، اور آپ کا جاہ و جلال کیا ہے. جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ تو پھر یہ محبت دل میں راسخ ہوتی جاتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں ہدایت میسر آتی ہے. اگر یہ محبت مصطفیٰ نہ ہو یقین جانے یدل بہی کثیرہ، قرآن پاک کو پڑھ کر کثرت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ لے کر قرآن مجید کو تلاوت نہیں کرتے. حضرات، عالمین کی طرف بھیجا، عالمین کی کتنی تعداد ہے اس کے متعلق کوئی واضح قرآن پاک کی آیت یا حدیث نہیں. ہاں ایک اثر ملتا ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی 18,000 اقسام ہیں. دیکھ لیں جس عالم میں ہم ہیں یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ بھی ہے، عالم قیامت بھی ہے، عالم جنت بھی ہے، پھر ملائکہ کا عالم بھی ہے، جنات کا عالم بھی ہے، مشرق کا عالم، مغرب کا عالم، شمال کا عالم، جنوب کا عالم. ان سارے عالم کو اکٹھا کیا جائے تو ایک عالمین بنتا ہے. اور اگر اس کی وسعت کو دیکھنا ہو تو بس یہی پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ خالق کائنات عالمین کا رب ہے. تو فرمایا کہ حبیب جس جس چیز کا میں رب ہوں تو اس چیز کے لیے رحمت ہے. اب حضرات غور فرمائیں، رحمت کس کو کہتے ہیں؟
رحمت کہتے ہیں مہربانی کو. اب جب مہربانی کوئی کسی پر کرتا ہے تو اس کے لیے کس کس شرط کا ہونا ضروری ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ہمارے لیے حضرت پیر طریقت سید خلیل الرحمان شاہ صاحب مہربان ہیں. اگر وہ آپ پر مہربان ہیں، مہربانی کر رہے ہیں، تو ان کی موجودگی ضروری ہے. اگر یہ موجود ہی نہ ہو تو یہ کیسے مہربانی فرمائیں گے؟ لہذا موجودگی ضروری ہے. کہ حکیم سے مثال عرض کرتا ہوں، ایک حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، تو جناب وہ مریض کے لیے ہے رحمت، مریض کے لیے ہے مہربان، مریض پر کر رہا ہے مہربانی. تو ڈاکٹر اگر موجود ہی نہیں تو اس پر کیا مہربانی کرے گا؟ جی موجود تو ہے لیکن اس کی گفتگو کو نہیں سنتا، اس کی بولی کو نہیں جانتا، اس کی زبان نہیں سمجھتا، پھر بھی وہ اس کے لیے مہربان نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے زبان بھی سمجھتا ہے لیکن اس کے مرض کو نہیں جانتا، پھر بھی مہربان نہیں ہو سکتا. مرض کو سمجھتا ہے لیکن اس مرض کا علاج نہیں جانتا، پھر بھی اس کے لیے مہربان نہیں ہو سکتا. جی علاج بھی اس کا جانتا ہے لیکن علاج کو لانے پر اس کو قدرت اور اختیار نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کے لیے مہربان نہیں ہو سکتا. تو ایک مہربان کے لیے کتنی شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ اس کے لیے موجود ہونا ضروری ہے، اس کی مرض کو جاننا ضروری ہے، پھر اس کا علاج جاننا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی گفتگو اور اس کی بولی کو جاننا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوائی اس کے لیے مؤثر ہے اس پر قدرت و اختیار ہونا ضروری ہے. جب یہ تمام باتیں جمع ہوں گی تو پھر ایک حکیم اس کے لیے مہربان ہوگا مریض کے لیے. تو حضرات یہاں تو عالمین کی رحمت ہے، عالمین پر مہربان ہیں. تو جب وہ عالمین پر مہربان ہیں تو ثابت ہوا کہ عالمین میں ان کی موجودگی بھی ضروری ہے. اگر موجود نہیں ہوں گے تو پھر وہ خود مہربانی کے مستحق ہے، وہ کسی پر کیا مہربانی کریں گے؟ لہذا مہربان کے لیے موجودگی ضروری ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ مقام مصطفیٰ دیکھو روحانی اور ایمانی اعتبار سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. حاضر ناظر ہوں گے تبھی تو مہربان ہوں گے. اور یہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ نبی کو حاضر ناظر کہتے ہیں، اگر نبی حاضر ناظر ہے تو یہ جماعت کیوں کرواتے ہیں، یہ نماز کیوں پڑھاتے ہیں؟ نبی کو آگے کریں وہ نماز پڑھائیں. یہ تو نبی کی اس طرح نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں. یاد رکھیں ہم سرکار کو حاضر ناظر کن معنوں میں کہتے ہیں؟ روحانی اور ایمانی اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. اور ایک معنی اس کا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ضروری نہیں کہ وہاں آئیں تب ہی حاضر و ناظر ہوں گے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آئیے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے. اب جناب ابو جہل نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. اس کو پتا تھا کہ یہ بیت المقدس آج تک نہیں گئے. اس نے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنا شروع کر دی. وہ پوچھتا جاتا ہے، میرے آقا بتاتے جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں عرض کیا حضور میں تو پریشان ہو گیا کہ آپ نے بیت المقدس دیکھا نہیں، یہ پوچھ رہا ہے، کہیں اگر بتانے میں تساہل ہو گیا تو یہ تو بہت اعتراض کرے گا. میں بڑا پریشان تھا، بڑا زبزب تھا. تو حضور آپ تو اس کو جیسے وہ پوچھتا تھا اسی طرح بتاتے جاتے تھے. فرمایا ابو بکر تم نہیں جانتے کہ جب وہ سوال کرتا تھا درمیان سے خالق کائنات نے بیت المقدس سے لے یہاں تک تمام رکاوٹیں اور دوریاں دور کر دی تھیں، تمام بوجھ ختم ہو چکے تھے. میں یہاں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے پوچھتا تھا، میں دیکھ کر بتاتا جاتا تھا. تو بھائی حاضر ناظر کا یہ بھی تو معنی ہو سکتا نا کہ ہمارے آقا گنبد خضرا میں تشریف فرما ہیں، ہماری محفل یہاں سجی ہوئی ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان سے تمام پردے مرتفع کر دیے جائیں، تمام رکاوٹیں دور کر دی جائیں، تمام بوجھ ختم کر دیے جائیں، ہمارے آقا وہاں ہوں ہم یہاں ہوں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ناظر ہوں، ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو حضرات عزیز وقار ٹائم چونکہ بہت ہو چکا ہے، میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں ایک اصولی بات عرض کرتا چاہوں، اس کو اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں. بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال حاضر ناظر ہے، لیکن شامی میں ایک بحث چلی، ایک مسئلہ پیش ہوا کہ حضور یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو حاضر ناظر کہے کہیں وہ کافر تو نہیں ہو جاتا. کتنا خطرناک سوال ہے. یہ سوال کیوں کیا گیا؟ سوال اس لیے کیا گیا کہ لغوی اعتبار، یہاں پڑھے لکھے آپ تشریف فرما ہے، لغت کو دیکھیں جا کر، ڈکشنری کو دیکھیں جا کر، حاضر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر کہتے ہیں الموجود فی المکان، جو کسی مکان میں موجود ہو، آپ میرے حاضرین ہیں، میں آپ کا ناظر ہوں.
آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میرے ناظر ہیں، میں آپ کا ناظر ہوں، آپ میرے سامنے حاضر ہیں. تو حاضرین و ناظرین، یہ حاضر اور ناظر، حاضر کا معنی کیا ہے؟ کسی مکان میں موجود ہونا. اور جب حاضر کا معنی یہ ہے کسی مکان میں موجود ہو، تو خداوند ذوالجلال تو کسی مکان میں نہیں سما سکتا. وہ تو مکان و مکانیات سے پاک ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِیطٌ، اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کا احاطہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو پھر خداوند ذوالجلال کو حاضر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ناظر کا معنی کیا ہے؟ ناظر کا معنی ہوتا ہے مادی آنکھوں سے دیکھنے والا. اب بتائیں خداوند ذوالجلال کی آنکھیں ہیں؟ اگر آنکھیں ہیں تو پھر سر بھی ہے، سر ہے تو پھر چہرہ بھی ہے، چہرہ ہے تو گردن بھی ہے، گردن ہے تو جسم بھی ہے. پھر اس کا جسم مانو گے؟ خدا نخواستہ خدا تو نہیں ملے گا، صنم مل جائے گا. اور ایسا آدمی کافر ہو جائے گا جو خداوند ذوالجلال کے جسم کا قائل ہو. وہ جسمان و جسمانیت سے پاک ہے. تو پھر ہم اس کو کیوں حاضر ناظر کہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے. یاد رکھیں، قرآن پاک میں خالق کائنات نے اپنے متعلق کہیں حاضر ناظر نہیں فرمایا. پورا قرآن پاک پڑھ لیں، دیکھیں 99 صفاتی نام خداوند ذوالجلال کے موجود ہیں اکثر قرآن پاک کے اندر. وہ آپ شروع میں دیکھتے ہیں، اور جب آپ ان کو پڑھتے ہیں ان میں آپ کو سمیع بھی نظر آئے گا، بصیر بھی نظر آئے گا، حلیم نظر آئے گا، رشید نظر آئے گا، کریم نظر آئے گا، حی و قیوم نظر آئے گا. کہیں حاضر یا ناظر نہیں نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے اپنے آپ کو حاضر ناظر نہیں کہا. احادیث کا پورا ذخیرہ دیکھ لیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو حاضر ناظر نہیں کہا، اسی لیے یہ سوال پیش ہوا کہ حضرت یہ فرمایا کہ جو خداوند ذوالجلال کو حاضر ناظر کہے کہیں وہ کافر تو نہیں ہو جاتا؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس کی تعویل کریں گے، اس کے مرادی معنی لیں گے. اور اس سے مرادی معنی کیا ہے؟ سمیع کے معنوں میں لیا جائے گا، بصیر کے معنوں میں لیا جائے گا، علیم کے معنوں میں لیا جائے گا، خبیر کے معنوں میں لیا جائے گا. ان معنوں میں لے کر خداوند ذوالجلال کو حاضر ناظر کہیں گے. لغوی اعتبار سے نہیں کہہ سکتے. تو جس ہستی کو لغوی اعتبار سے حاضر ناظر کہا جا سکتا ہے اور جس کا اطلاق حاضر ناظر کا جس ہستی پر ہو سکتا ہے، یقین مانے وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضرات ذی وقار، ایک مسئلہ سمجھانے کی غرض سے میں ادھر نکل گیا. علماء تو فرما رہے ہیں کہ حاضر ناظر اللہ رب العزت کو کہنا لغوی اعتبار سے اگر ہو تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. غور فرما لیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستو حاضر ناظر کہتے ہیں اسی لیے خداوند ذوالجلال نے فرمایا کہ میرا حبیب عالمین کے لیے رحمت ہے. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، میرا حبیب گواہ ان پر شاہد ہے. اور اس حوالہ سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر عالم میں روحانی و ایمانی اعتبار سے موجود ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے بھی میرا نبی قریب ہے. حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم میں گویا موجود ہیں، تو ان کی موجودگی اس لیے بھی ضروری ہے کہ رحمت کا ہر کوئی طلبگار ہے، اور جہاں جہاں کوئی طلبگار ہے وہاں وہاں اللہ کی رحمت موجود ہے. حضرات ذی وقار، سمجھ میں آ گئی بات کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کی عالمین میں موجودگی ضروری ہے. اب جناب دوسری بات کہ مریض کی بولی نہیں جانتے، اس کی زبان نہیں جانتے، مریض استغاثہ کر رہا ہے پنجابی میں، اور جو عالمین کے لیے رحمت ہیں وہ ہیں عربی زبان کے ماہر. اب بتائیے کیسے اس کی مرض کو رفع کریں گے، کیسے اس کی فریاد کو سنیں گے، کیسے اس کے استغاثہ کو سنیں گے؟ تو بھائی خداوند ذوالجلال نے اتنی زبانیں سکھائیں کہ اس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان تو انسان ٹھہرے، جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی ہوئی ہیں. کیا آپ نے حدیث نہیں سنی، نہیں پڑھی کہ اونٹ آ کر شکایت کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہرنیاں آ کر شکایت کرتی ہیں، اور جانور آ کر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ خالق کائنات نے ہر ایک کی بولی اور ہر ایک زبان
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہوئی ہے۔ اب جناب مرض کو جاننا ضروری ہے اور اس کا علاج جاننا ضروری ہے۔ مرض جو انسان کے اندر ہے، خفیہ ہے، اگر اس کو نہیں جانے گا حکیم تو کیسے اس کا علاج کرے گا؟ لہذا یہ ثابت ہوا کہ اگر عالمین پر رحمت کرنی ہے تو پھر عالمین کی امراض سے آگاہی بھی ضروری ہے۔ کیا خبر کسی کو حسد کا مرض ہو، کسی کو تکبر کا مرض ہو، کسی کو دشمنی رسول کا مرض ہو، کسی کے اندر نفاق ہو، اگر اس مرض کو نہیں جانیں گے تو اس کا علاج کیسے کریں گے؟ لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند ذوالجلال نے علم غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ وہ دانائے ما کان و ما یکون ہیں مگر بے خبر جانتے ہیں۔ عالم ما کان و ما یکون ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس پر بھی بے شمار دلائل عرض کیے جا سکتے ہیں۔ بس اصولی بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے وہ عالمین کی ہر چیز کو اس کے لیے جاننا بھی ضروری ہے۔ اب جناب دعائی کے متعلق تو پتہ ہے، مرض کا پتہ ہے، لیکن اس دعائی کو لانے پر اختیار نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، پھر بھی عالمین کے لیے رحمت نہیں ہو سکتے۔ اب جناب کتنا اختیار ہے، کتنی قدرت ہے؟ اللہ رحمۃ اللہ تعالی بڑا ایک عجیب مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمت نہ دینے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ نعمت دینے والے کے پاس نعمت نہیں ہے اس لیے نہیں دیتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ہے تو صحیح لیکن بخیل ہے اس لیے نہیں دیتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو لینے والا ہے وہ اہل نہیں ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اہل تو ہے لیکن اس سے کوئی اس کو زیادہ محبوب ہے جس کو وہ دینا چاہتا ہے۔ اب بتائیے خداوند ذوالجلال کے پاس نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی اتنی نعمتیں ہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو خداوند ذوالجلال کے پاس جب نعمتیں ہیں تو کیا اس کو بخیل کہہ سکتے ہیں، کنجوس کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ خداوند ذوالجلال کی عطاؤں کے خزانے کھلے ہیں تو بھائی خداوند ذوالجلال اس کا مطلب ہے دینا بھی چاہتا ہے۔ اب تیسری بات کہ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کو لینے کے اہل ہیں یا نہیں؟ بھئی آپ سے بڑھ کر کون اہل ہوگا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں نا تو اپنی استعداد اور قوت کے مطابق دیتے ہیں، لیکن جب خداوند ذوالجلال دیتا ہے تو وہ اپنی استعداد کے مطابق نہیں دیتا، اپنی قوت کے مطابق نہیں دیتا، وہ اگلے کی قوت کے مطابق دیتا ہے۔ اگر رب اکبر اپنی قوت کے مطابق کسی کو دے تو ہے کسی کا ظرف کے لے سکے، اس لیے وہ مالک لم یزل، وہ اگلے کی قوت و استعداد کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے میرے آقا نعمت لینے کے اہل ہیں یا نہیں؟ یقیناً ہیں۔ اور چوتھی بات یہ رہے گی کہ کوئی اللہ کو آپ سے پیارا ہو جس کو دینا چاہتا ہے، تو آپ سے پیارا بھی اور کوئی نہیں ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ نعمتیں اس خداوند ذوالجلال کی ہیں اور تقسیم کرنے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا یہ ارشاد فرمایا کیا پیارے حبیب اپنا دایاں ہاتھ میری بارگاہ میں رکھو اور بایاں ہاتھ اس مخلوق میں رکھو، ادھر سے لیتے جاؤ ادھر تقسیم کرتے جاؤ۔ تو حضرات کتنا اختیار دیا، کتنی قدرت دی۔ بھئی کسی کا مرض دور کرنے کے لیے کیا خبر کہ چاند کو بلانا پڑ جائے، کسی کا مرض دور کرنے کے لیے سورج کو لوٹانا پڑ جائے، کسی کا مرض دور کرنے کے لیے درختوں کو بلانا پڑ جائے، کسی کا مرض دور کرنے کے لیے سجدہ جانوروں سے کروانا پڑ جائے، کسی کا مرض دور کرنے کے لیے کنکریوں سے کلمہ پڑھوانا پڑ جائے۔ جب یہ اختیار اور قدرت ہوگا اور وہ استعمال کیا جائے گا تبھی تو ان کا مرض دور ہوگا، اور مرض دور ہوگا پھر ہی تو توحید کا پیغام پھیلے گا۔ اسی لیے خالق کائنات نے ہر چیز کا مالک و مختار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ اللہ رحمۃ اللہ فرمایا تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں میرے تیر کی بات نہیں ہے، خزانے اس خداوند ذوالجلال کے ہیں، تقسیم کرنے والے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آئیے اس بات کو اپنے ذہن میں آخری الفاظ ہیں نقش کر لیں کہ ہم شریعت مصطفی کو ماننے والے ہیں۔ اختیارات کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ کو نافذ کرنے والے ہیں، اور اس شان عرفہ کے ساتھ کہ جس کو چاہیں جس طرح چاہیں اس حکم سے علیحدہ کر دیں۔ یہ بہت بڑا اختیار ہے
جو خداوند ذو الجلال نے آپ کو عطا فرمایا ہے. یہاں میں ایک دو مثال عرض کرتا ہوں. آپ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو غسل کی حاجت ہو؟ ہرگز نہیں. جو بھی یہاں آیا ہوگا پاک ہو کر آیا ہوگا، بلکہ اکثریت یہاں باوضو بیٹھی ہوئی ہوگی. بھئی ایک مدرسہ ہے، یہ ایک مسجد ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کی ایک عزت و توقیر ہے. اس حوالہ سے کسی شخص کو مسجد میں غسل کی حاجت ہو تو